کون اطفال ہے؟ جی حضور اطفال کی کلاس. بیٹھ جاؤ. پندرہ سال کے پہنچ گئے ہوئے ہیں. گاڑی مچھے والے اطفال جو ہیں 15 سال کے ہو گئے ہیں. اچھا اچھا. ہم 13 to 16 ایک مینٹل لیول ہے. کیا کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ؟ اچھا. شیراز احمد صاحب تلاوت کرو. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موئده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ترجمہ. سات نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہیں اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بطور امام اور رحمت موجود ہے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہی اس موعود رسول کے مخاطبین بالآخر اسے مان لیں گے. بس جو بھی احزاب میں سے اس کا انکار کرے تو آگ اس کا موعود ٹھکانہ ہوگی. بس اس بارے میں کسی شک میں نہ رہ، یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. جزاک اللہ. حدیث حسن مقصود. السلام علیکم. پہلی دفعہ آئے ہو؟ جی. کیا وجہ ہے؟ میں 2 مہینے پہلے جرمنی سے آیا ہوں. جرمنی سے آئے ہو؟ جی. اتنے لمبے وہیں سے ہو گئے تھے؟ اچھا. کس ایئر میں ہو؟ ایئر 10 میں. اچھا چلو پھر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن جابر بن عبد اللہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایہا الناس ارتعوا فی ریاض الجنہ. قلنا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ؟ قال مجالس الذکر. قال اغدوا وروحوا واذکروا. من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو جنت کے باغوں میں چرنے کی کوشش کرو. ہم نے عرض کیا
یا رسول اللہ جنت کے باغ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر کی مجالس جنت کے باغ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صبح اور شام کے وقت خصوصاً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اس قدر و منزلت کا علم ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس کا کیا تصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایسی ہی قدر کرتا ہے جیسی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تم کل آئے ہوئے تھے، آج پھر آ گئے ہو۔ تم دو کلاسیں ہفتے میں اٹینڈ کر رہے ہو۔ یہ لڑکا ریحان جی کل بھی آئے ہوئے تھے، آج پھر آ گئے ہو۔ جی کیوں؟ اچھا چلو خیر، یہ تو ایک ہفتے بعد آئے ہیں نا، 2 ہفتے بعد آئے ہو تم فرحاد۔ 12 سال سے اوپر کتنے لڑکے آئے ہیں ایک کلاس میں شامل ہوئے ہیں؟ تم بھی نئے آئے ہو، تم 13 سال کے ہو گئے ہو ہیں؟ اچھا اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کے بھائی کا، یہ باسل کے؟ ساری عمر تو وقفے نوئی کلاسیں اٹینڈ کرتا رہا، اب سنا ہے وہ کہتے ہیں کلاسوں میں نام نہیں۔ اصل میں ان کے پیرنٹس نے کبھی اجازت نہیں لی تھی، نہ ان کی طرف سے کوئی بھی ایسی تحریک تھی کہ انہیں منظوری ہوا ہے۔ تو کل جب ان کا ریکارڈ چیک کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا صرف ایک بیٹا شامل ہے، اور زردشت جو ہے وہ ان کے کبھی انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ اس نے لگایا ہوا ہے فارم ساتھ، ایک خط لگایا ہوا ہے، بہرحال دیکھ لیں گے، اگلی سارٹ آؤٹ ہونے والا ہے۔ اچھا جی، اویس احمد صاحب، حضرت مسیم علیہ السلام کی فرمودات۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جلسہ سالانہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس جلسہ کو معمولی جلسہ کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور علائق کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر خدا کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اشتہار 7 دسمبر 1892۔ اس جلسے سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 394۔ پھر فرمایا سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کے پرواہ نہ رکھنا، یہ ایسی بیعت سراسر بے برکت اور ایک رسم کے طور پر ہوگی، چونکہ ہر ایک کے لیے بباعث ذوف فطرت یا کمی مقترت یا بود مسافت یہ میسر نہیں آ سکتا کہ وہ صحبت میں آ کے رہے، چند دفعہ سال میں تکلیف اٹھا کر ملاقات کے لیے آوے۔ اکثر دلوں میں ایسا اشتعال شوق نہیں کہ ملاقات کے لیے بڑی بڑی تکالیف اور بڑے بڑے خرچوں کو اپنے پر روا رکھ سکے، لہٰذا کرینی مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں 3 روز ایسے جلسہ کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالیٰ چاہے تو بشرط صحت و فرصت و عدم موانع قویہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو سکیں۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 302۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کے لیے دعائیں کی اور فرمایا ہر یک صاحب جو صلی اللہ جلسہ کے لیے سفر اختیار کرے، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو، ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے
اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدائے ذوالمجد و ولطا اور رحیم اور مشکل کشاں، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 342۔ یہ تو اچھا ہے، تم نے جلسے کے دن ہے اس لیے پڑھ دیا اقتباس، لیکن مجھے بتاؤ سمجھ کیا آئی ہے تمہیں اس کی؟ پڑھا ہے، کچھ سمجھ آئی کیا کہا ہے؟ یہ کہہ کہ جماعتوں سے ہے نا کہ جلسہ ہونا چاہیے، تو کیونکہ لوگ ملتے رہتے ہیں کہ نا حضور کہ جماعت سال میں مشکل لفظ جو تھے وہ تم نے استعمال کیے ہیں۔ کون سے والے ان کے مطلب تو بتاؤ۔ کون سے والے؟ علائے کلمہ اسلام پر بنیاد ہے کہ اسلام کی نا یہ بنیادی اینٹ ہے کہ جلسہ سا کہ اسلام کی نا جس طرح ہوتا نہیں کہ بیسز والا اسلام۔ قومیں تیار کی ہیں، ملیں گی اس کی۔ اچھا، باقیوں کو بھی سمجھ آئی کچھ؟ کسی کو؟ فرات تمہیں کیا سمجھ آئی ہے؟ اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، وہ اسلام کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ اس کو بتانے کے لیے جلسہ کو خلاصہ تو بتا دیتا ہوں۔ یہ جلسہ منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو پتہ لگے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی تائیدات اس جلسے کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ شروع کیا تھا جلسہ، اور اس لیے اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ کیونکہ جماعت احمدیہ جو ہے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے، اور یہ نہ سمجھو اس زمانے میں تھوڑے لوگ تھے نا، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں پہلے جلسے میں کتنے لوگ شامل ہوئے تھے؟ سجیل 75۔ اچھا، بہرحال تو مسجد اقصیٰ میں جلسہ ہو گیا تھا، اور قادیان میں جو آخری جلسہ ہوا ہے پارٹیشن پاکستان بننے سے پہلے، اس میں تقریباً 45,000 آدمی تھے۔ 45 پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ 45 کو 50 کس طرح کہہ دیتے ہیں؟ 45 کیا ہزار کیا ہوا؟ 45,000۔ ہاں، اور اب تمہارے یہاں یو کے کا جو جلسہ ہوا ہے پچھلے سال، اس میں 40,000 آدمی تھے۔ 40 ہیں۔ گھانا میں گیا ہوں تو وہاں 1 لاکھ آدمی تھے۔ 1 لاکھ پتہ کیا ہوتا ہے؟ 10,000۔ تم اردو میں اور بھی کم بتا دیتے، تو میں نے انگلش میں پوچھنا تمہارے سے۔ نصر کو دو۔ 100,000۔ ہاں 100,000۔ 10,000 تو ہوتا ہے 10,000۔ تو میں جو پوچھتا ہوں تو مجھے انگلش میں بتایا کرو۔ 100,000 تھے گھانا میں، اسی طرح اور جگہوں پہ۔ تو حضرت مسلم نے فرمایا نا کہ یہ جس کی جو جلسہ ہے اس جماعت میں قومیں تیار ہو رہی ہیں جو قریب اس میں ملیں گی، تو دنیا کی مختلف قومیں آ رہی ہیں، اس لیے اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، اور جتنے لوگ جلسے میں شامل ہوتے ہیں۔ ابھی جو میں نے افریقہ کے جو جلسے اٹینڈ کیے ہیں نا،
پچھلے دورے میں اگر ان کی کل تعداد میں لا لو 3 جلسوں کی تو تقریباً 2 لاکھ بن جاتے ہیں. تو صرف افریقہ کے، پھر اور دنیا کے جلسے ہیں. تو اس طرح فرمایا نا کہ قومیں آ رہی ہیں، شامل ہو رہی ہیں، تو چھوٹی بات نہ سمجھو. یہ سچے سلسلہ ہے جماعت احمدیہ کا، اور اس نے انشاءاللہ بڑھنا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اب بڑھ رہا ہے. پھر آگے کیا فرمایا ہے دوسرے میں؟ اس مدعا، اس جلسے سے مدعا کیا ہے؟ مدعا کے مقصد، ہاں اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر نا لوگ اپنے ایک روحانی تبدیلی اپنے اندر لا سکیں، تاکہ جو ان سے دنیاوی چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ کے دینی چیزوں کی طرف بھی نہ اپنا، اور آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں، کہ بالکل ہی نہ اپنا سر جھکا دیں آخرت کی طرف نہ. ہاں مطلب ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے نا، یہ انسان کو احساس رہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے ایک دن، اور اس طرف اگر خیال رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی یاد بھی رہے گی، پھر عبادتوں کی طرف توجہ بھی رہے گی، نمازوں کی طرف توجہ بھی رہے گی. خدا تعالیٰ کا خوف بھی ہو جائے گا، پرہیزگاری بھی آ جائے گی، نیکی بھی آ جائے گی، ہیں جی، نرم دلی بھی آ جائے گی. نرم دل کیا ہوتا ہے؟ کہ دوسروں کی طرف شفقت سے پیش آنا. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں نرم دل ہونے کو؟ واجبہ صاحب کائنڈ ہارٹیڈ. تم بتا دو. ہاں ٹھیک، سافٹ ہارٹیڈ. ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہو. اور باہم محبت اور مواقعات میں دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں. محبت تو تمہیں پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ باہم ہوتا ہے آپس میں. جی محبت بھی تمہیں پتہ کیا ہوتی ہے. مواقعات کیا ہوتا ہے؟ مواقعات کے اس طرح کے کیوں کریں گے چیزیں، کیوں پتہ ہے کسی کو؟ آپس میں بھائی بھائی بن کے جاؤ. مواقعات ہوتی ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں نا مدینہ، تو اس وقت مواقعات قائم ہوئی تھی. کس طرح کی تھی مواقعات؟ انصار اور مہاجر کے نا، ہاں ایک انصار مہاجر کے سپرد کر دیا تھا، ہیں اس کو مواقعات کہتے ہیں. اور اتنا اس حد تک، اس لیول تک ہونی چاہیے بھائی بھائی بننا کہ مہاجر اور انصار جو تھے، مہاجر کون تھے؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ میں، اور انصار جو تھے مدینہ کے رہنے والے تھے. اور آپس میں اس حد تک ان کو تعلق پیدا ہو گیا تھا کہ جو انصار تھے نا، انہوں نے اگر ایک مہاجر ایک انصار کا بھائی بنا ہے تو اس نے اپنی جو جائیداد تھی، اپنا روپیہ پیسہ تھا نا، جو بھی دولت تھی ان کے پاس، ہیں اس کو آدھا دو بانٹ وہ کہتے تھے آدھی آدھی بانٹ لو. ہاں کیا کہتے ہو؟ میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے آدھی آدھی بانٹ لی تھی. دولت کیا ہوتی ہے بشر؟ تم بشر ہو، کیا نام ہے؟ حنان. حنان. ہاں دولت کیا ہوتی ہے؟ دولت پیسہ کمائی جو ہوتا ہے انسان کے پاس. دولت کے اصل سب لفظ استعمال کرو. اگلے اس کو دو. ویلتھ ہر قسم کی. اور ایک نمونہ بن جائیں آپس میں بھائی چارے کا. اس طرح بھائی بھائی بن جائیں کہ نمونہ ہو جائے دوسروں کے لیے، لوگ دیکھ کے کہیں کہ ہاں یہ سگے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں آپس میں. اور انکسار کیا ہوتا ہے اور تواضع کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی طرح کے لفظ ہیں دونوں تمہارے لیے. عاجزی ہیں، کیا کہتے ہیں عاجزی کو، انکسار کو انگلش میں؟ کسی سے نا عاجزی سے پیش آنا. کہ کیا لفظ کیا ہے اس کا؟ باقیوں کو بھی سمجھ آ جائے. ہاں لو دونوں کو، دوسروں کو بھی سنا دو نا. ہاں ہمبل ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمبل ہونا. اور
اور راست بازی کیا ہوتی ہے؟ راست بازی میں راست بازی ہوتا ہے سچائی، سچ بولنے میں نمونہ ہو. دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں. دینی مہمات کے لیے سرگرمی کیا مطلب؟ کوئی بھی کام ہو دین کا، اس کے لیے تمہیں جوش ہونا چاہیے. تمہارے اطفال الحمدے کے اجلاس ہوتے ہیں، اس کے لیے جاؤ، اس کے لیے تیاری کرو. نمازوں کے تمہارا طرف توجہ کرو، قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ کرو، وقفے نو خاص طور پہ. اور پھر اطفال کے سپرد وقف عید کے چندے کی ذمہ داری ہے. یہ بھی دینی مہم ہی ہے نا. مالی قربانی کی آڑ ڈالو. اب سال ختم ہو رہا ہے نا وقف عید کا، بچوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. تو تم تو خیر جو 15 سال سے اوپر ہیں وہ نہیں، ان کو بھی، لیکن جو اس سے چھوٹے ہیں ان کو خیال ہونا چاہیے کہ ہم نے بھی ہمارا حصہ ہے دین کے کاموں میں. بود مسافت کیا ہے؟ کہیں استعمال میں سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا، ایسی بیعت سراسر بے برکت ہے. بیعت کر کے پھر انسانوں کی بیعت کے لیے اس زمانے میں لوگوں کو فرما رہے ہیں پھر نہ آنا بے برکت ہے. ایک رسم کے طور پہ ہوگی، کیونکہ ہر ایک کے لیے باعث سے ذوف فطرت یا کمی مقدرت یا بود مسافت کی میسر نہیں آ سکتا کہ صوف میں آ کر رہے. طبیعت کی کمزوریاں ہوتی ہیں، یا پیسے نہیں ہوتے، خرچ نہیں ہوتا آنے کے لیے، یا اور مجبوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یا سفر بہت لمبا ہوتا ہے، دور ہوتا ہے جگہ، اس لیے ہر کوئی نہیں ہر وقت آ سکتا. اس لیے سال میں ایک دفعہ جلسے کے لیے ضرور آنا چاہیے. پھر آگے بہت ساری دعائیں دی ہوئی ہیں جلسے پہ شامل ہونے والوں کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے ہیں. تو یہ ہے سارا کچھ. کم از کم 50% کو سمجھ آ گئی ہوگی اب میرا خیال ہے، تم نے جو پڑھا تھا. نہیں کیا خیال ہے حنان؟ کتنوں کو آ گئی؟ ہاتھ کھڑا کرو. بڑوں کو تو آ جانی چاہیے. اچھا میرے تو خیال سے 50% کو آئی ہے، تو 20% کو آئی لگتا ہے. دوبارہ جا کے نا کلاس سننا، پھر جب آئے گی MT پہ پھر سمجھنے کی کوشش کرنا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں. اگر تم لوگ دوبارہ سنا کرو نا جو آتی ہے ریکارڈنگ، اس سے تم لوگوں کو بہت ساری باتیں پتہ لگ جائیں گی دوبارہ غور کرنے سے. پھر گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے اماں ابا سے پوچھ بھی لیا کرو نا کہ یہ کیا کہا، یہ کیا کہا. تو اس طرح تم لوگوں کا علم بھی بڑھے گا اور اردو بھی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا جی، عبدالرحیم صاحب نظم پڑھو. علیکم جی. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. میں ایک غریب تھا، مجھے
میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا، دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی، جو اس نے مجھ کو اپنی عنایات سے نہ دی۔ کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوسا ہوئے خطا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، میں تھا غریب و بے کسو گمنام بے ہنر، میں تھا غریب و بے کسو گمنام بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، جلسہ سالانہ کی مختصر تاریخ فرحات کون ہے؟ اس طرح سمجھانا ہے تم نے کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ جا سکتے ہو؟ چلو۔ السلام علیکم حضور۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسہ سالانہ کی مختصر تاریخ۔ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ کا ایک امتیازی نشان ہے اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے سن 1891 میں رکھی گئی۔ جماعت احمدیہ کا پہلا جلسہ سالانہ 27 دسمبر سن 1891 کو قادیان میں منعقد ہوا۔ جماعت احمدیہ کی بنیاد 23 مارچ سن 1889 میں رکھی گئی۔ گویا جماعت کے آغاز کے قریباً 2 سال بعد پہلا جلسہ سالانہ منعقد ہوا۔
سن 1891 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک رسالہ آسمانی فیصلہ کے نام سے شائع فرمایا اور اس میں تمام علماء کو دعوت دی کہ قرآن مجید میں جو مومنوں کی علامات بیان فرمائی گئی ہیں ان میں میرا مقابلہ کر لیں۔ اس سلسلہ میں مشورہ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے احباب جماعت کو قادیان آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس جلسہ میں شامل ہونے کے لیے 75 احباب تشریف لائے۔ یہ پہلا جلسہ مسجد اقصی قادیان میں شروع ہوا۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیال کوٹی نے رسالہ آسمانی فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ جلسہ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حاضرین کو مصافحہ کا شرف بخشا۔ وہ لوگ جو اس جلسے میں شریک ہوئے کتنے خوش نصیب تھے اور ان کی خوش نصیبی پر رشک آتا ہے۔ یہ جلسہ بعد میں باقاعدہ جلسہ سالانہ کی شکل اختیار کر گیا۔ پہلے جلسہ سالانہ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار میں ساری جماعت کو اطلاع دی کہ ہر سال 27، 28 اور 29 دسمبر کی تاریخوں میں قادیان میں منعقد ہوا کرے گا۔ قادیان ایک وقت میں ایک نامعلوم اور گمنام بستی تھی۔ جلسہ سالانہ کی وجہ سے لوگ جوک در جوک قادیان آنا شروع ہو گئے اور کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیان کدھر والا دور ختم ہو گیا۔ اس ایمان افروز جلسہ کی بنیاد رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اس جلسہ کو عام انسانی جلسوں کی طرح نہ خیال کریں۔ یہ وہ جلسہ ہے جس کی بنیاد خود خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملے گی۔ خدا تعالیٰ کے مسیح کی بات پوری ہوئی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت ساری دنیا میں پھیل چکی ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جلسہ سالانہ میں مختلف قوموں کے لوگ بڑی محبت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ جماعت کا دوسرا جلسہ سالانہ 27، 28، 29 دسمبر سن 1892 کو قادیان میں ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 500 احباب شریک ہوئے۔ سن 1893 کا جلسہ بعض وجوہات کی بنا پر منسوخ کر دیا گیا۔ سن 1894 تا سن 1900 کے جلسے کیا ہوتا ہے 1900 منسوخ کر دیا کیا مطلب cancelled اچھا کہ جلسے مسجد اقصی قادیان میں منعقد ہوتے رہے۔ سن 1905 کے جلسہ سالانہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس جلسہ میں بہشتی مقبرہ کے انتظام کے لیے ایک انجمن بنائی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا آخری جلسہ مسجد اقصی قادیان میں 26، 27، 28 دسمبر سن 1907 میں ہوا، جس میں کثیر احباب نے شرکت کی۔ اس جلسہ میں حضور نے 2 گھنٹے تک لوگوں کو مصافحہ کا شرف بخشا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں 17 جلسوں کے دن آئے۔ آپ کی زندگی میں 3 جلسے ملتوی ہوئے اور باقی 14 جلسوں میں حضور علیہ السلام خود شریک ہوئے اور خطاب فرمائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں 6 سالانہ جلسے ہوئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 52 جلسہ ہائے سالانہ منعقد ہوئے۔ ان میں سے 33 جلسے قادیان میں اور باقی جلسے پاکستان میں ہوئے۔ سن 1914 میں پہلی دفعہ خواتین کو جلسہ میں مدعو کیا گیا۔ سن 1900 مطلب مدعو کیا گیا؟ جی مدعو کیا گیا کیا مطلب؟
خدا عورتوں کا بھی جلسہ ہوا, ان کو بھی بلایا گیا, ہاں جلسے میں شامل کیا گیا. جی سر. اچھا. سن 1917 میں خواتین کا پہلا جلسہ ہوا جس کا الگ انتظام تھا. سن 1936 میں پہلی دفعہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوا. سن 1941 کا جلسہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ اس جلسہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ آپ ہی مسلم عہد ہیں. سن 1949 میں ربوہ میں پہلا جلسہ 15 تا 17 اپریل منعقد ہوا. خلافت ثالثہ میں 16 جلسے منعقد ہوئے. سن 1971 کا جلسہ سالانہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی کے دور میں پاکستان میں 2 جلسے ہوئے. سن 1983 کا جلسہ پاکستان میں آخری جلسہ ہوا جس میں تقریباً 3.25 لاکھ احباب شریک ہوئے. سن 1991 کا سال ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی قادیان تشریف لے گئے اور یہ ایک تاریخی جلسہ بن گیا. اسی طرح سن 2005 کا سال بھی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ اس سال حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز قادیان کے جلسہ میں رونق افروز ہوئے. پاکستان میں جماعت کے جلسوں پر پابندی ہے مگر اب انگلستان میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں جلسے ہو رہے ہیں اور MTA کے ذریعے سے ساری دنیا میں احمدی ان جلسوں میں شریک ہوتے ہیں. اب تو ہر ملک میں جلسہ سالانہ کا پروگرام ان کے کاموں کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے اور ہر قوم اس میں شامل ہو رہی ہے. جزاک اللہ حضور. اچھا, بڑا لمبا مضمون پڑھا تم نے. اب سمجھ پتہ نہیں کسی کو آئی کہ نہیں, کس کو آئی ہے, کیا آئی تم بتاؤ. جی حضور, وہ بس یہ تھا کہ جس طرح پہلے جلسے سے اتنی تھوڑی سی اس کی تعداد صرف 75 تھی اور اب جس طرح بس پہلے جو ان سے جلسے ہوئے تھے فرسٹ فیو ایئرز, جس طرح فرسٹ 3 سالوں میں بہت تھوڑی تھی تعداد. پہلے میں 75 تھی, پھر دوسرے میں 500, لیکن اب کے دنوں میں جس طرح ہزاروں میں جا رہی ہے آرام سے. تاریخ کیا جلسے کی تاریخ خلاصہ یہ ہے 26 27 28 29. تاریخ کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹ تو ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے ایک تاریخ. اس کو دو, اس کو باجوہ کو, اس کو نہیں پتا, اس کو دو. ہسٹری تاریخ بیان کی ہے, ہسٹری بیان کر رہے ہیں جلسوں کی ہیں. اور ہسٹری کیا بیان کر رہے ہیں کہ جلسے مسیح علیہ السلام کے زمانے میں 14 جلسے ہوئے, ٹھیک. بس خلیفہ اول کے زمانے میں 6 جلسے ہوئے, تعداد بڑھتی گئی. بس خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے میں 52 جلسے ہوئے, 52 کا لمبا خلافت کا دور تھا. اور ایک چیز انہوں نے نہیں لکھی کہ 39 میں خلافت جوبلی کا جلسہ ہوا جو اس خلیفۃ المسیح ثانی کے خلافت کے 25 سال پورے ہونے پہ ہوا تھا 39 میں. اور پھر 47 میں پارٹیشن ہو گئی, انڈیا اور پاکستان علیحدہ علیحدہ 2 ملک بن گئے. پھر ربوہ میں جلسے ہوئے, 48 کا 49 کا پہلا جلسہ کب لکھا انہوں نے. پھر ربوہ میں جلسے ہوتے رہے 83 تک. اور 83 میں جو جلسہ ہوا اس میں جو حاضری تھی وہ کتنی تھی؟ 3.25 لاکھ. کیا ہوتا ہے انگلش میں بتاؤ تاکہ باقیوں کو بھی سمجھ آ جائے. ہاں, مائکرو فون پکڑے بتاؤ نا. 275,000 حاضری تھی جلسے کی جو ربوہ میں آخری جلسہ ہوا. اس لیے ڈر گئے لوگ, مولویوں نے شور مچایا
حکومت نے قانون پاس کیا، اور پھر کیا ہوا، تقریباً سرابے کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، پھر یو کے میں جلسے شروع ہوئے. یہاں بھی پہلے تھوڑی تعداد تھی، پھر آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو گئی. پہلے اسلام آباد میں جلسے ہو جاتے تھے، اور خدا الاحمدیہ کے اجتماع میں جتنی حاضری ہوتی اتنی جلسے کی حاضری ہوتی تھی. اب اتنی جگہ بڑی تھوڑی ہو گئی اسلام آباد کی جگہ، باوجود اس کے کہ جو پہلے اوریجنل زمین خریدی گئی تھی اسلام آباد کی 25 ایکڑ، اس میں 2003 میں 6 ایکڑ اور خرید کے شامل کیے گئے. پھر بھی جگہ تھوڑی ہو گئی، پھر ایک دوسری جگہ کرائے پہ لے کے اگلے سال جلسہ کرنا پڑا. پھر اللہ میاں نے حدیقۃ المہدی جو نئی جلسہ گاہ ہے وہ دیتی. اب وہاں 40,000 کی بھی حاضری ہو تو ایک کونے میں سما جاتے ہیں سارے. تو اس طرح حاضریاں بڑھ رہی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ افریقہ میں بھی زمینیں دے رہا ہے، جلسے ہوتے ہیں وہاں. جو اس دفعہ گھانا کا جلسہ ہوا جس میں 1 لاکھ حاضری تھی، وہ جماعت کی اپنی نئی جگہ خریدی ہوئی ہے، وہاں جلسہ ہوا تھا، اور وہ ہے تقریباً 400 ایکڑ. ہاں، اسی طرح بکینا فاسو میں انہوں نے لی 52 ایکڑ جگہ جلسے کے لیے. پھر بینن میں بھی کوشش کر رہے ہیں. نائجیریا میں انہوں نے نئی جگہ خرید دی ہے 81 ایکڑ. لیکن گھانا کی سب سے بڑی ہے. گھانا کی جو جگہ ہے اس میں وہ وہاں جامعہ بھی نیا بنائیں گے انشاءاللہ، جو بڑا افریقہ کے لیے جو جامعہ ہوگا. ابھی تو چھوٹا جامعہ وہاں 3 سال کلاس ہوتی ہے، اس کو بڑا کر کے نا، تو واقفین نو جو وہاں کے ہیں افریقہ کے سارے، وہ اس جامعہ میں جا کے پڑھیں گے جنہوں نے جامعہ میں جانا ہوگا انشاءاللہ. پھر امریکہ میں جلسہ ہو رہا ہے. کینیڈا میں انہوں نے تقریباً کوئی 150 ایکڑ لے لی جگہ، اور بھی لے رہے ہیں 50 ایکڑ جلسے کے لیے. 200 ایکڑ جلسے کی جگہ بن جائے گی. امریکہ میں بھی ایک جگہ لے رہے ہیں تقریباً 150 ایکڑ جلسہ گاہ کے لیے. اس کا بھی سودا ہو رہا ہے. تو اس طرح دنیا میں بڑی جگہ وسیع پھیل رہی ہیں. تو یہ ہے ہسٹری جلسے کی. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، ڈیوٹیاں دیتے ہیں. کس کس نے ڈیوٹی دی تھی اس سال جلسے پہ؟ تو انہوں نے بڑی سوچ کے ڈیوٹی دی تھی مجھے لگتا ہے. طاہر تو انہیں کہی تھی پانی پلانے کی ڈیوٹی دی تھی. ہاں تم نے نہیں دی ڈیوٹی جلسے پہ؟ جلسے پہ ڈیوٹی نہیں دی کیوں؟ تو ابو کے ساتھ ہی پھر لیتے بیج لگا کے میڈیکل کیمپ میں. اچھا ٹھیک ہے نیچے کر لو. تم بھی نہیں دیتے ڈیوٹی سرمت؟ جلسے پہ ڈیوٹی نہیں دیتے کیوں؟ دیا کرو. سارے اطفال کو ڈیوٹی دینی چاہیے جلسے پہ. اپنے نام خود پیش کیا کرو. سمجھ آئی؟ تم لوگ جلسہ سننا نہیں ہوتا، تم لوگ ادھر ادھر کھیلتے رہتے ان میں اکثر، ہیں پھر بیٹھ کے سنتے ہو. جاہد تم ڈیوٹی نہیں دیتے؟ تو بہرحال یہ ہسٹری ہے مختصر جلسے کی. اب کیا کرنا ہے؟ جلسہ سرانا. پھر قادیان سے ہجرت کے بعد عمر منصور اس نے کیا کرنا ہے؟ اس دفعہ بھی جہاں قادیان میں جلسہ ہونا تھا وہ 26، 27، 28 اور 29 4 دن کا ہونا تھا خلافت جوبلی کے حوالے سے، لیکن حالات کیونکہ خراب ہو گئے اس لیے جلسہ وہاں کا بھی ملتوی ہو گیا. اب بعد میں کسی دن اناؤنس ہوگا کسی وقت. آج کل کافی حالات خبریں پڑھتے ہو، دیکھتے ہو، سنتے ہو ٹی وی پہ، پاکستان انڈیا کے بھی خراب ہیں. اس لیے بہرحال ان حالات کی وجہ سے جلسہ ملتوی ہو گیا ہے. وعلیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نئے آئے ہو تم؟ جی سر. کب آئے ہو؟ مجھے 4-5 مہینے ہوئے. کہاں سے؟ پاکستان. پاکستان سے؟ جی. یہاں داخلہ لے لیا؟ ہاں جی. کس ایئر میں؟ ایئر 10. اچھا چلو. وہاں سے کیا کر رہے تھے؟ وہاں پہ میں نے او لیول سے شروع کیا تھا. کہاں پڑھتے تھے؟ نصرت جہاں اکیڈمی. اچھا جی. زیادہ مشکل تو نہیں آ رہی یہاں؟ پڑھائی کیسی ہوتی ہے نصرت جہاں اکیڈمی کی؟ حضور اچھی ہے. اچھا پڑھاتے بھی ہیں صرف گپے گپے مارتے ہیں؟ حضور پڑھاتے ہیں. اچھا جی. چلو پھر. جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ قادیان سے ہجرت کے بعد. خدا تعالیٰ کی جماعتوں کے کام کبھی دنیا کی پیدا کردہ رکوں سے رکا نہیں کرتے، بلکہ ایسی رکاوٹیں تو جماعتوں کی ترقی کی رفتار کو اور بڑھانے والی ثابت ہوتی ہیں. 1947 وہ سال تھا جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور ایک نیا ملک پاکستان وجود میں آیا. جماعت احمدیہ کو ایک عظیم الشان قربانی کی توفیق یوں ملی کہ احمدیوں کو اپنا مرکز قادیان چھوڑ کر پاکستان ہجرت کرنا پڑی. غیروں کا خیال تھا کہ ہجرت کا یہ زخم جماعت احمدیہ کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے گا، مگر خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی حفاظت فرمائی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے درخت وجود کے سرسبز شاخیں اور بڑھتی اور پھیلتی اور لہلہاتی چلی گئیں. جلسہ سالانہ کا قیام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں آپ ہی کے دست مبارک سے عمل میں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی خاص حفاظت فرمائی اور قادیان سے ہجرت کے بعد بھی یہ جلسہ پوری شان و شوکت کے ساتھ جاری رہا. ہجرت کے بعد حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے نئے مرکز ربوہ کی بنیاد رکھی اور یہاں سکونت اختیار فرمائی. اس کے بعد سے یہ جلسہ ہر سال پوری شان و شوکت کے ساتھ ربوہ میں ہوتا رہا. پھر اتار چڑھاؤ کا شکار حالات 1984 میں ایسے حال کو پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کو پاکستان سے بھی ہجرت کرنا پڑی. اس ہجرت کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے لندن میں سکونت اختیار فرمائی. پھر یہ جلسہ پوری شان و شوکت کے ساتھ انگلستان میں ہونا شروع ہوا اور اب تک اللہ کے فضل سے ہوتا چلا جا رہا ہے. 1948 میں جو جلسہ قادیان میں ہوا وہ پہلا بڑا جلسہ تھا جو ہجرت کے بعد ہو رہا تھا. اس میں ہندوستان بھر کی جماعتوں کی نمائندگی ہوئی. اس موقع پر حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام بھیجا اس کا ایک حصہ پیش ہے. حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: برادران، جماعتیں بڑے صدمات میں سے گزرے بغیر کبھی بڑی نہیں ہوتیں. قربانی کے مواقع کا میسر آنا اور پھر قربانی کرنے کی قابلیت ظاہر کر دینا، یہی افراد کو جماعتوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس سے جماعتیں بڑی جماعت بنتی ہیں. ہماری قربانیاں اس وقت تک بالکل اور قسم کی تھیں اور ان کو دیکھتے ہوئے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ہماری جماعت کے بڑے بننے کے امکانات موجود ہیں. مگر اب جو قادیان کا حادثہ پیش آیا ہے وہ اس قسم کے واقعات میں سے ہے جو قوموں کو بڑا بنایا کرتے ہیں. اگر اس وقت ہماری جماعت نے اپنے فرائض کو سمجھا اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا تو بڑائی اور عظمت اور خدائی برکات یقیناً اس کے شامل حال ہوں گی اور وہ اس کام کو پورا کرنے میں کامیاب ہوگی جو خدا تعالیٰ نے اس کے سپرد کیا ہے. اسی طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے بھی قادیان کے اس جلسے کے موقع پر ایک پیغام ارسال فرمایا. آپ نے جو پیغام تحریر فرمایا اس کا ایک مختصر سا اقتباس پیش ہے. گزشتہ انقلابی فسادات کے بعد قادیان میں جماعت احمدیہ کا یہ دوسرا سالانہ جلسہ ہے اور طبعاً اس جلسے کا خیال جو دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی مقدس یادگار ہے ہمارے دلوں میں کئی قسم کے جذبات پیدا کر رہا ہے. مگر ہم خدا کے فضل سے مومن ہیں اور ہر مومن کا یہ کام ہے کہ وہ جذبات کو ہیجان کو غم و اندوہ اور مایوسی کے راستے کی طرف ڈالنے کے بجائے پیش از بیش قوت عمل میں منتقل کرنے کی کوشش کرے. اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خواہ قادیان کی یاد کتنی شدید ہو اور اس کی کشش کیسی ہی زبردست سمجھی جائے، بہرحال جماعت کا سب سے مقدم کام اس غرض و غایت کو پورا کرنا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ساتھ وابستہ ہے. اس موقع پر حضرت اماں جان نے بھی جماعت احمدیہ قادیان کو ایک بیش قیمت پیغام ارسال فرمایا. اسی طرح حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے اس موقع پر ایک منظوم کلام تحریر فرمایا جو ابھی ایک نظم کی صورت میں پیش کیا جائے گا. اچھا، نعمان ہادی نے پیش کرنا ہے نظم کی صورت میں؟
وعلیکم السلام. خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو. قدم مسیح کے جس کو بنا چکے ہیں حرم، قدم مسیح کے جس کو بنا چکے ہیں حرم، تم اس زمین کرامت نشان میں رہتے ہو، تم اس زمین کرامت نشان میں رہتے ہو. خدا نے بخشی ہے عطار کی نگہبانی، خدا نے بخشی ہے عطار کی نگہبانی، اسی کے حفظ اسی کی امان میں رہتے ہو، اسی کے حفظ اسی کی امان میں رہتے ہو. تمہیں سلام، تمہیں سلام، دعا ہے نصیب صبح و مساء، جوار مرکد شاہ زمان میں رہتے ہو، جوار مرکد شاہ زمان میں رہتے ہو. تمہارے دم سے ہمارے گھروں کی آبادی، تمہارے دم سے ہمارے گھروں کی آبادی، تمہاری قید پہ صدقے ہزار آزادی، تمہاری قید پہ صدقے ہزار آزادی، خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو. اچھا جی، کیوں جی کیسی لگی نظم اس کی؟ تم نئے آئے ہو؟ ہاں کب آئے ہو؟ مائکرو فون پکڑو. کہاں سے آئے ہو؟ جرمنی سے. کیا کہاں یہاں داخلہ لیا ہے؟ جی کس ایئر میں داخلہ لیا ہے؟ میں نے کرنی تھی تلاوت. داخلہ لیا کس کلاس میں، کس ایئر میں داخل ہوئے ہو؟ یہ 10. ایئر 10 میں؟ جی. وہاں سے کیا کر رہے تھے؟ وہاں میں گمنازیم میں تھے؟ یہ 8 میں تھا. گمنازیم میں؟ نہیں
گزمٹ. اچھا. اور یہ پرانا ساتھ والا تمہارے؟ جی میں پہلے بھی آیا ہوں. پہلے آ چکے ہو؟ جی. تم بھی جرمنی سے آئے ہو؟ جی. اچھا. اور باقی کیا باتیں ہیں؟ دو دوست کو اس میں کوئی بات کرنی ہے. جلدی پکڑایا کرو تم لوگوں کو، سست بڑے ہو. حضور میرا ابھی اسکول میں داخلہ نہیں ہوا، چھٹی کے بعد ٹیسٹ ہے، دعا کریں. چلو اللہ فضل کرے داخلہ ہو جائے تمہارا. تو وہاں سے کیا چھوڑ کے آئے تھے؟ وہاں بھی یہ ریٹ میں تھا. اچھا. اس کی کیا کہتا ہے قاصد احمد صاحب؟ حضور میں ایک نظم پڑھ سکتا ہوں؟ میں ایک نظم پڑھ سکتا ہوں؟ نظم پڑھنی ہے تمہیں؟ جی. 4 شعر پڑھ دو نظم کے. اچھا. ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا، قادیاں بھی تھی نہاں ایسی کی گویا زیر غار، کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے نہ میرا معتقد، لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار. اس زمانے میں خدا نے دی تھی شہرت کی خبر، جو کہ اب پوری ہوئی بعد از مرور روزگار. ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا، قادیاں بھی تھی نہاں ایسی کی گویا زیر غار. چلو جی. اور تم نے نظر پڑھنی ہے؟ کیا کہنا پوچھو. ہاں حضور میرے دادا ابو پاکستان میں بیمار ہیں. اللہ فضل کرے. اس نے کیا کہنا ہے بشر نے؟ حضور میں ایک پہیلی پوچھ سکتا ہوں؟ پہیلی؟ جی. اچھا تمہیں پہلیاں جانے کی بڑی عادت ہے. چلو. آؤ بائی بازار چلیں، کھانے کے لیے مشری لیں، پینے کے لیے پانی لیں، دانتوں کی ٹک ٹک لیں، بکری کے لیے چارہ لیں. کیا ہے وہ چیز؟ یہ تو کوئی پاکستان سے آیا بتا سکتا ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا چارہ کیا ہوتا ہے. کیوں؟ نعمان ہاتھی کو دیتا ہو. ہاں مگر اس کی پہلی کا جواب کیا ہے؟ تربوز ہے حضور. تربوز. تربوز؟ جی. کیا کہتے ہیں تربوز کو؟ واٹر میلن. کہتے پہلا کیا چیز ہے؟ آؤ بائی بازار چلیں. ہاں. کھانے کے لیے مشری لیں. مصری ہے میٹھا. مصری کا ہوتا ہے میٹھا. جی. پینے کے لیے پانی لیں. پانی بھی اس میں ہوتا ہے تربوز کے اندر. کھانے کی چیز بھی ہوتی ہے، پانی بھی ہوتا ہے نا واٹر میلن میں. جی. اور دانتوں کی ٹک ٹک لیں. دانتوں کی ٹک ٹک یا بیج؟ جی. وہ بھی کھا لیتے ہیں، کھاتے ہیں لوگ ویسے. جی. ہاں. اور بکری کے لیے چارہ لیں. جو چھلکا ہوتا ہے وہ پھینکو تو بکریاں کھا جاتی ہیں، اس کا جو آفٹر کور ہوتا ہے نا. اور اگر چارہ نہ بنے تو اس کو بنا کے نا
हेलमेट भी बन जाता है उसका जी या प्याला भी बन जाता है जी बोल। जी अच्छा और उनके कहते हो जायद। अच्छा मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। ऐसा कहाँ से ख्याल आया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर में पैदा हुए थे? कहाँ से ख्याल आया उनको? बस अपनी जो थी ना ये सारी बात की पैदावार हैं यूनानियों ने अपनी त्योहारों को मिलाने के लिए ना ईसाइयत के साथ हैं तो इकट्ठा कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें इसने पॉल ने अपने अंदर शामिल कर दी ना बीच में। तो ईसाइयत को बिगाड़ के रख दिया, ना तालीम रही ना बहुत सारी रही चीज़ें हैं। हालांकि खुद ही उसका रद्द भी होता है क्योंकि खजूर का तना और खजूर के साथ खजूरें गिरना वो तो सारी जुलाई के महीने में होती हैं या जुलाई अगस्त में, गर्मियों में लगती हैं खजूरें हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से बना दी हैं बातें। बिगाड़ना ही है ना, किसी तरह बिगाड़ लो, ख्याल क्या आना है। बैठ के बहुत सारी बाइबल में की हुई हैं तब्दीलियाँ हैं। जी अच्छा चलो फिर 1 बज गया।